صدیق وہ ہوتا ہے کہ جیسے بولے ویسے کرے. صدیق وہ ہوتا ہے جیسے بولے ویسے کرے. صدیق وہ ہے کہ جس کا جیسا قول ہو ویسا عمل ہو. وہ صدیق نہیں ہوتا کہ جس کا عمل قول کے خلاف ہو. صدیق وہ ہوتا ہے کہ جیسے بول کر دکھائے ویسے کر کے بھی دکھائے. حضرت صدیق اکبر پہلے بولے ہیں کیا؟ والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا. پہلے صدیق بولے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہے. اب صدیق نے کر کے دکھایا ہے. اب صدیق نے کر کے دکھایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے جانے لگے. صحابہ کرام کو وصیت فرما دی غسل دینا، مجھے کفن دینا، میری جنازہ پڑھنا اور میری لاش کو اٹھا کے اللہ کے نبی کے قبر کے باہر رکھ دینا. اگر اندر سے آواز آئے تو دفن کرنا، اگر اندر سے آواز نہ آئے تو مجھے حضور کے ساتھ اس روضے میں قبر میں دفن نہ کرنا. صحابہ کرام نے صدیق کی وصیت پہ عمل کیا. لما حملت جنازت ہو الا باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر کی چارپائی کو اٹھایا اور حضور کی قبر کمرے کے باہر رکھ دیا. نودی السلام علیکہ یا رسول اللہ. پہلے صحابہ نے حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا اور پھر عرض کیا ابو بکر بالباب. حضور صدیق دروازے پر آیا ہے. نبی پاک کی قبر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب. محبوب کو محبوب کے ساتھ داخل کر دو. تو صدیق پہلے بولا ہے پھر صدیق نے کیا ہے. تو صدیق نے جیسے بولا ہے ویسے کر کے دکھایا ہے. تو صدیق کے قول نے بھی بتایا کہ نبی قبر میں زندہ ہیں اور صدیق کے فعل نے بھی بتایا نبی قبر میں زندہ ہے. صحابہ نے نہ صدیق کے قول پہ اعتراض کیا ہے نہ صدیق کے فعل پہ اعتراض کیا ہے. قول صدیق پر بھی اجماع ہے اور فعل صدیق پر بھی اجماع ہے. قول صدیق پر بھی اجماع اور فعل صدیق پر بھی اجماع ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جس دلیل سے آپ نے پیغمبر کی موت بیان کی ہے اسی دلیل سے ہم پیغمبر کی حیات ثابت کریں گے. ایک مرتبہ